ایک ایسا ملک جو جمہوری ملک ہو، اس میں حکومت کو عوام کی آواز سننا چاہیے، اور اگر وہ اس آواز کو نہیں سنیں گے تو سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کو میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ تو آپ بابری مسجد کا کیس ہارے نہیں ہیں، آپ جیتے ہیں، اور آپ نے حکومت کے ظلم کو، اس کے فاشزم کو پوری طرح واضح کر دیا۔ نتیش کمار صاحب سے بھی وہاں کے لوگوں نے ملاقات کی، اور ان کو جو ملاقاتوں میں انہوں نے یہی تیقن دیا، یہی تاثر دیا کہ ہاں آپ کی باتیں درست ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کا امتحان تو لوک سبھا میں ہوگا، راجیہ سبھا میں ہوگا کہ وہ ہمارے حق میں کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ آج بھی ہم تلگو دیشم سے بھی اور جنتا دل یو سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری چیزوں میں نہ آئیں، اقتدار کی اور پیکیجز کی چکر میں نہ پڑے۔ دیکھیے، 5 کروڑ سے زیادہ نام داخل کیے گئے ہیں، اور اس کو بورڈ نے بار بار بیان بھی کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کا اس پر ریئیکشن بھی آیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص اس کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کے خطوط جاری کر رہے ہیں۔ تو ایک جمہوری ملک میں جو جمہوری طریقہ ہے اسی کو آپ اختیار کریں گے۔ دیکھیے، طلاق بل کے کے موقع پر بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ خاموش بیٹھ گیا تھا یا اس نے حکومت کی تجویز کا استقبال کیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت میں طلاق کا مسئلہ عورتوں سے جڑا ہوا تھا۔ 5 لاکھ سے زیادہ خود عورتوں نے اپنے دستخط کے ساتھ لا پوزیشن کو تحریر دی تھی کہ ہم قانون 5 کروڑ 80 لاکھ۔ تو اب یہ تو آپ کو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ ایک کمیونٹی جو کسی بھی طرح اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، جو اس کے مرد اور اس کی عورتیں، تو آپ نے کس طرح یہ قانون بنا دیا؟ یہ تو اصل میں ان کی غلطی ہے۔ آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے، اور میڈیا کے واسطے سے یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کوئی مسئلہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن جب ایک کمیونٹی اس پر راضی ہے کہ ہم اپنے دھارمک قانون پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس کو دخل دیں؟ جی، آپ ایک منٹ۔ میرا سوال مولانا رحمانی صاحب سے ہے۔ جی جی مسلم پرسنل لاء بورڈ کا آندولن چلانے کے معاملے میں ایک رپورٹ بھی رکھا نہیں ہوئی، شاہ بانو کیس سے لے کے بابری مسجد تک جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو آپ کا یہ اب جو آندولن ہوگا، کیا یہ اناسی مولود کی طرح ہوگا یا بابری مسجد کی طرح ہوگا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا آندولن چلانے کے سلسلے میں تمام پارٹیوں جو بورڈ میں شامل ہیں وہ ساتھ میں ہیں، کیونکہ جنتی علماء صرف کورٹ کے راستے میں لڑائی کرنا چاہتی ہے، وہ سڑکوں پر آنا نہیں چاہتی؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بورڈ نے صحیح طور پر کوششیں نہیں کی، آندولن نہیں چلایا، مجھے آپ کے سوال سے اتفاق نہیں ہے۔ ایک ایسا ملک جو جمہوری ملک ہو، اس میں حکومت کو عوام کی آواز سننا چاہیے، اور اگر وہ اس آواز کو نہیں سنیں گے تو سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ آپ کو میڈیا کے ذریعے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ شاہ بانو کیس کے وقت میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی کوششوں سے قانون میں تبدیلی بھی ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کے حالات اس وقت سے کافی مختلف ہیں۔ بابری مسجد کے مسئلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور مسلم تنظیموں نے جو کوششیں کی، اس کا اثر ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اس میں اس بات کو قبول کیا کہ یہاں کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنایا گیا، اور یہ بھی قبول کیا کہ یہ زمین سنی وقف بورڈ کی ملکیت ہے، اس کو بھی اس نے تسلیم کیا۔ تو آپ بابری مسجد کا کیس ہارے نہیں ہیں، آپ جیتے ہیں،
اور آپ نے حکومت کے ظلم کو، اس کے فاشزم کو پوری طرح واضح کر دیا۔ اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی، تو اس میں رات ہم لوگوں کی میٹنگ میں جمعیت علماء، دونوں جمعیت علماء کے دونوں حصے شریک تھے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب بھی شریک تھے۔ یہ جو کچھ سوچا گیا ہے اس پر سبوں کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عدالت کا راستہ بھی ہم اختیار کریں گے، لیکن جو دوسرے جمہوری طریقے ہیں احتجاج کے، ہم اس کو بھی اختیار کریں گے۔ 2 سوال ہے بس، ابھی آپ کہیے۔ مولانا صاحب، ایک طرف تو وقف بورڈ جو ہے اس کے اختیار کم کیے جا رہے ہیں، سرکاری بل لائی ہے، دوسری طرف جو ہندو سنت ہیں وہ بھی سناتن بورڈ کی مانگ کر رہے ہیں، تو کیا سناتن بورڈ بھی بننی چاہیے، گٹھن ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیے، اگر ہمارے ہندو بھائی اپنے مندروں کی، دھرم استھلوں کی، زمینوں کی حفاظت کے لیے، اس کو مینیج کرانے کے لیے وہ اپنا کوئی بورڈ بنائیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو اپنے مسئلے کے بارے میں ہم نے پیش کیا ہے، لیکن اگر کسی دوسرے مذہب کے لوگ اپنی مذہبی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا بورڈ قائم کریں جو قانون کے دائرے میں ہو اور جس سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا ہو، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جی مالک متسم صاحب، میرا سوال آپ سے ہے، کیونکہ یہ بل بغیر نتیش کمار اور نائیڈو کی، چندرابابو نائیڈو کے سپورٹ کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا، تو آپ ان دونوں سے کیا اپیل کریں گے، کیا کہیں گے دونوں شخصیات؟ یہ بات تو بہت کھلی ہوئی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کو دونوں پارٹیوں کا بڑا سپورٹ ہے، تلگو دیشم پارٹی کا اور جنتا دل نیتیش کمار یو کا۔ تو اس لیے جیسے صدر بورڈ نے بتایا کہ چندرا بابو نائیڈو صاحب سے جنرل سیکریٹری صاحب اور دیگر ڈیلیگیشن سے ملاقات کی، اسی طریقے سے نیتیش کمار صاحب سے بھی وہاں کے لوگوں نے ملاقات کی، اور ان کو جو ملاقاتوں میں انہوں نے یہی تیقن دیا، یہی تاثر دیا کہ ہاں آپ کی باتیں درست ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان کا امتحان تو لوک سبھا میں ہوگا، راجیہ سبھا میں ہوگا کہ وہ ہمارے حق میں کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سمجھنا یہ ہے کہ آج بھی ہم تلگو دیشم سے بھی اور جنتا دل یو سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسری چیزوں میں نہ آئیں، اقتدار کی اور پیکیجز کی چکر میں نہ پڑے، وہ دستور کی اور دیش کی بھلائی کی خاطر فیصلہ کریں اور اس بل کو ناکام کرنے کی طرف توجہ دلائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ اس بل کو نہیں پیش کرے گی اور یہ ٹھنڈے بستے میں چلا جائے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کرتی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو صاحب کو بھی اور بہار میں نیتیش کمار صاحب کو بھی اس کا بڑا سیاسی نقصان ہوگا۔ اسے اپنا میسیج دینا چاہتا ہوں، ایکس پرائم منسٹر اس ملک کے اور بڑے باعزت پرائم منسٹر رہے اٹل بہاری واجپئی جی، وہ جب پرائم منسٹر بنے تو گلف کنٹریز کے اندر وہ گئے، اور جہاں جہاں وہ گئے تو اس ملک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے ان سے ایک سوال کیا کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی کیسے ہیں؟ تو بہت زیادہ پریچے نہیں تھے ہمارے پردھان منتری، تو انہوں نے افسران سے پوچھا کہ یہ شیخ ابو الحسن کون ہے؟ تو کہا کہ ہندوستان کی بڑی شخصیت ہیں اور بہت بڑے آتھر ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جب واجپئی جی ہندوستان بھارت لوٹے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پروگرام بنایا کہ ہم شیخ ابو الحسن علی ندوی سے لکھنؤ ندوۃ العلماء میں جا کر ملاقات کریں گے۔ تو وہ ایکس مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے آتھر تھے، بڑے بڑے بزرگ شخصیت تھے، ہندوستان کے اندر ایک ویژنر شخصیت ہے۔ تو اٹل بہاری جب واجپئی جو ان سے ملاقات کے لیے گئے 90 کے اندر تو بات چیت ہوئی، تو مولانا علی میاں نے ایک بات کہی کہ اس وقت ان حالات کے اندر یہ سمجھیے حالات کو کہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی میں پانی لینے والے اوپر جاتے ہیں، ڈول ڈال کے پانی نکالتے ہیں، لیکن کچھ اس کشتی میں سر پھرے اور دماغ پھرے ایسے ہیں کہ بجائے اوپر سے ڈول ڈال کے پانی نکالنے کے وہ چاہتے ہیں کہ اتنا محنت کون کرے، لہذا کشتی میں سوراخ کر کے وہاں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں۔ تو جب پانی نکلے گا
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।